جب دین اور دنیا کا ایک متوازن قسم کا امتزاج، سنتھسس بنتا ہے تو حسن پیدا ہوتا ہے۔ مثال سے بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے نا، ہم زندہ ہیں، ہماری زندگی کیا ہے کہ جسم ہے، اور جسم کے اندر جان موجود ہے، روح موجود ہے۔ جسم اور جان جب اکٹھے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ یہی جسم، یہی دھڑ پڑا ہوا ہو، روح اس میں سے جدا کر دی جائے، دور کر دی جائے تو یہی موت ہوگی۔ دنیا جسم کی جگہ پہ ہے، دین روح کی جگہ پہ ہے۔ دین ہماری روح ہے، دنیا ہمارا جسم ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کریں گے تو زندگی ہوگی، ورنہ موت ہوگی۔ اسی بات کو میں ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں، نظام تعلیم کی طرف لاتا ہوں۔ ایسا نظام تعلیم جس میں دین کو دنیا سے جدا کر دیا جائے، جس میں دینی تعلیم کو سائنسی تعلیم سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ دینی تعلیم بھی ناکافی، وہ دنیاوی تعلیم بھی ناکافی۔ اس لیے کہ دینی تعلیم میں اگر جدید علوم نہیں ہے تو اجتہاد ممکن نہیں رہے گا، اور دنیاوی تعلیم میں اگر دین نہیں ہوگا تو انسان اچھا انسان نہیں بنے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیکنوکریٹ بنے، بیوروکریٹ بنے، پارلیمنٹیرین بنے، مگر اس سے پہلے اچھا انسان بن جائے، یعنی مسلمان بن جائے، تو آپ کو دین اور دنیا کی تعلیم اکٹھے دینی پڑے گی، دونوں کو سنتھسائز کر کے۔ ان میں جہاں آپ تفریق کریں گے تو انسان اسکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ اچھا انسان نہیں بنے گا، اور دینی مدارس میں پڑھنے والا عالم دین اپنے دین کو دنیا پہ لاگو نہیں کر سکے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص جو ہے، جو اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے، اس کو مسائل کا علم ہے، لیکن اس کے پاس حل نہیں ہے مسائل کا۔ جو دینی مدارس میں پڑھتا ہے، اس کے پاس مسائل کا حل ہے، حل موجود ہے، مسائل کی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جدید سود کا نظام، انشورنس کا نظام، ماڈرن اکنامکس بھی معلوم نہیں ہے، نہیں پڑھائی جا رہی۔ حل سب انہی کے پاس ہے، لیکن مسائل کی سمجھ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص جو ہے اسکول اور کالج کے طالب علم جو ہے، اس کے پاس مرض کی تشخیص، ڈائگنوسس موجود ہے، دوائی نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ ادھر ہمارے دینی مدرسے کا جو طالب علم ہے، اس کے پاس علاج موجود ہے، ادویہ موجود ہیں، میڈیسنز موجود ہیں، مرض کی تشخیص نہیں ہے، ڈائگنوسس نہیں ہے، الا ماشاء اللہ سوائے لوگوں کے جو کہ متبحر عالم ہیں یا محقق ہیں یا ریسرچ اسکالرز ہیں۔ اب دیکھیے، ادھر مرض کی تشخیص ہے تو علاج نہیں ہے، ادھر علاج ہے تو مرض کی تشخیص نہیں ہے۔ میاں جب تک ان کو اکٹھا نہیں کرو گے اس وقت تک علاج نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پہلے دنیا کی بات کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں میں قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا، خاص طور پہ اس کا ترجمہ۔ قرآن مجید پیس آف لٹریچر ہے، اور اس کو کسی دوسری زبان میں واضح نہیں کیا جا سکتا، اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب کیا کریں، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، کہیں کہیں سے تو ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 سے پڑھ رہا ہوں، 204 سے پڑھ رہا ہوں۔ انسانوں میں
کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سی باتیں ان 3-4 آیتوں کے ترجمے میں آ گئی۔ جھوٹے وقار کی بات، روکا کہ بھائی دیکھو، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا ایک نظام ہے، اللہ نے اس نظام کے مطابق تمہیں چلانا چاہا ہے، یہ اسلام ہے۔ نظام کے خلاف چلو گے، سیلاب کی الٹی سمت تیرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے بازو توڑوا لو گے، اپنی ہڈیاں شل کر لو گے۔ فطرت کی مطابقت میں، موافقت میں چلو، یہی اسلام ہے۔ اس کو اپنے وقار کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اور فرمایا کچھ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنا سب کچھ کھپا ڈالتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ دیکھو، 20% مسلمان اور 50% مسلمان اور 70% مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے تو پورے کا پورا ہوتا ہے، 100% مسلمان ہوتا ہے، یا پورا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے آ جاؤ۔ یہ تو محبت کا سودا ہے، یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والی بات ہے۔ اب یہ حوالے کر ہی رہے ہو تو پھر پورے کا پورا اپنے آپ کو حوالے کرو گے، آدھے دھڑ کو حوالے کرو گے، جسم کو حوالے کرو گے، جان کو حوالے نہیں کرو گے، دل کو حوالے کرو گے تو دماغ کو حوالے نہیں کرو گے، دماغ کو حوالے کرو گے تو کیا دل کو حوالے نہیں کرو گے؟ ارے میاں سب اسی کا تو دیا ہوا ہے، سب کچھ دے ڈالو۔ یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ جسم ہے، یہ جان، سب کچھ اس کے حوالے کر دو۔ اسلام اپنے آپ کو سپرد کرنے کا، سب مشن کا ہی تو نام ہے۔ ٹو سبمٹ ون سیلف ٹو دی ول آف اللہ دی آلمائٹی، دیٹس اسلام، فل سبمیشن۔ جو فرمایا کہ آنا ہے تو میاں آنے سے پہلے سوچ لو، آنے پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں تم پہ کوئی اکراہ، کوئی جبر نہیں ہے۔ بلکہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ اسلامی شریعت کے
مقاصد میں ایک مذہب کی حفاظت بھی ہے، یعنی اقلیتوں کے مذہب کی حفاظت بھی ہے۔ کسی شخص کو جبراً آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، نہ لالچ دے کے آپ مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کیا تو سزا ملے گی۔ ایسے ہی اسلام میں مذہب کی حفاظت ہے، دوسروں کے عبادت خانوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ امن کی حالت میں تو ہے ہی ہے، جنگ کی حالت میں بھی آپ کسی کے عبادت خانے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ اس کی ایک اینٹ بھی نہیں ہلا سکتے۔ یہ آپ کے اسلام کا، آپ کے دین کا فریضہ ہے جو آپ پر عائد کیا گیا ہے۔ بہت ناہنجار تھے وہ لوگ جنہوں نے عبادت خانوں کو ڈھانے کی کوشش کی، کہیں کہیں مندروں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ کوئی اسلام نہیں تھا، یہ اسلام کے خلاف بغاوت تھی، یہ اسلام کی روح نہیں تھی۔ اسلام کی روح اس حرکت خلاف تڑپ اٹھی ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے تو قریب ہی ایک عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے تمہارے ہاں نماز پڑھ لی تو سب مسلمان اس میں نماز پڑھنے لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بعد میں تمہارے گرجے کو مسجد بنا ڈالیں، تو میں تمہارے عبادت خانے میں داخل ہو کے اس کے تقدس کو پامال نہیں کروں گا۔ دوسرے کی عبادت خانے میں جانا درست، لیکن اس کے تقدس اور اس کو میلی نظر سے دیکھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کر دی کہ گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک تھے، انتہائی افسوسناک تھے۔ آگے چل کے یوں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کیا جائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں۔ قل العفو، ان سے کہیے جو ضرورت سے زائد ہے۔ یہاں پہ عزیزان گرامی بعض لوگوں کو غلطی ہوئی، بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ قل العفو کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی دال دلیے سے جو بچ جائے وہ سارے کا سارا اسی وقت آ کے لٹا دو، خرچ کر دو۔ تو پھر زکوٰۃ کہاں گئی؟ اگر آپ بچا ہی نہیں سکتے، اگر آپ گھر میں کچھ رکھ ہی نہیں سکتے تو یہ زکوٰۃ کے سارے احکام ان کا کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کرام میں یہ جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی کے عالم میں ہوتے تھے لیکن اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو مؤخر کر دیتے تھے، ہمسائے کی ضرورت، اقربا کی ضرورت، دوستوں کی ضرورت کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔ تو قرآن مجید نے کہا نہیں، خاندان ایک یونٹ ہے، ایک وحدت ہے، خاندان کے اخراجات کی نانفقے کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے، پہلے اس کو پورا کرو، اس میں سے جو بچ جائے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ مطلب ہے قل العفو کا۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل العفو، ان سے کہیے کہ جو گھر کے اخراجات میں سے بچ جائے اس میں سے خرچ کریں، چاہے وہ پھر سارا بھی خرچ کر دیں۔ آگے چل کے یہ بھی فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ہے کہ خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں تو اس ترتیب سے خرچ کرو، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ، مسافروں پہ۔ والدین پہ خرچہ کرنا، والدین کے خرچ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو کہ میرے والدین کھا رہے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اس وقت تک خود لقمہ کھانا میری نظر میں جائز نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو کھلانا بھی درست نہیں ہے۔ والدین کا حق اپنی ذات سے اور اپنے بیوی بچوں سے
زیادہ ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں نے غلط بات بیان کی ہوئی ہے کہ جناب جو خرچہ گھر سے بچ جائے تو والدین کی بھی خدمت کرو۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو والدین سے بچ جائے تو پھر خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلا دو، میرے پاس اس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ آگے ایک بہت اہم موضوع آ رہا ہے، عورتوں کے حقوق۔ اس موضوع پہ تو ہم آگے بہت تفصیل سے بات کریں گے، یہاں صرف ایک آیت ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ جو مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں وہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، اس معاملے میں برابر برابر ہے۔ یعنی مردوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے، عورتوں کے کوئی خصوصی حقوق نہیں ہے۔ اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت ترکیب کے ساتھ، یعنی ایک فن پارا ہے، ادب پارا ہے، اگر میں عورتوں کے حقوق ساری زندگی بیٹھ کے سوچتا رہتا اور بیان کرنا چاہتا اور اس پہ دیوان کے دیوان اور کتابوں کی کتابیں لکھ دیتا تو میں اس ایک سطر سے اچھی بات نہ لکھ سکتا۔ ہن لباس لہم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس اتنی خوبصورت مثال، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے قرآنی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب شاعر عورتوں کے حقوق بیان کرے اور اس جملے سے اچھا جملہ میاں بیوی کا تعلق بیان کرے، عورت اور مرد کا آپس کا رشتہ بیان کرے، مرد کے حقوق بیان کرے، عورتوں کے حقوق بیان کرے، اور یہ 6 لفظ بنتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، 6 لفظ ہیں۔ ان دیوان کے دیوان لکھ کے لے آئے کتابیں اور آنکھ سے آنکھ کرے، 6 لفظ قرآن نے بیان کر دیے کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ وہ لکھے اور پھر موازنہ کر لے صرف ان 6 لفظوں سے۔ قرآن نے ایسی چیلنج نہیں دیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دفاع ہوتا ہے، گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے، اس کی زینت ہوتی ہے۔ لباس اس کے راز کو چھپانے والی چیز ہوتی ہے، لباس اس کی عزت ہوتی ہے، لباس اس کے پہچان کا ذریعہ، پتہ نہیں لباس کیا کیا ہوتا ہے۔ تو عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، اس میں بھی فرق نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا کہ دیکھو جو تمہارے ان پر حقوق ہیں وہی ان کے تم پر حقوق ہیں۔ بہت زیادہ پاٹے خاں بننے کی کوشش نہ کرو، ہاں ایک درجہ تمہیں زیادہ ہے۔ وہ درجہ کیوں زیادہ ہے یہ آگے سورہ مائدہ میں چل کے بتائیں گے، ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، دنیا فلسفہ میں طویل بحث رہی ہے، میں فلسفے کا طالب علم ہوں، بحث کیا رہی ہے کہ جناب یہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے یا نہیں، اور اس بات پہ دلائل دیے گئے ہیں، صفحے کالے کیے گئے ہیں کہ عورت انسان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے، یہ پرچیزبل کموڈیٹی ہے۔ جیسے یہ میری گھڑی ہے، میں اتاروں اپنے دوست کو دے دوں، بیچ دوں، خرید لوں، ایسے ہی عورت کو بیچا خریدا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی ذی روح چیز نہیں ہے۔ جناب ریکارڈ دیکھ لیجئے، فرانس میں پہلی مرتبہ سن 586 عیسوی میں یہ
فیصلہ ہوا، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ عورت ہے تو انسان، اس کے اندر روح موجود ہے، لیکن اس کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسلام اس نظریے کا حامی نہیں ہے۔ عورت کو مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ مرد کو عورت کی خدمت کے لیے کیوں نہیں بنایا گیا؟ میں کہتا ہوں دونوں کو ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک غلط فہمی جو اکثر ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، میں بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا، وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تنہائی میں یاد کرو گے تو تنہائی میں یاد کروں گا، مجلس میں یاد کرو گے تو اس مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کروں گا، بالش بھر چل کے آؤ گے گز بھر چل کے آؤں گا، چل کے آؤ گے دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا، لپک کے آؤں گا تمہاری طرف۔ فاذکرونی اذکرکم۔ وہم یہ رہا کہ شاید یہ نماز جو ہے اگر ہم پڑھ لیں تو یہی کافی کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آیت یہاں پڑھنے میں آئی، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کے ذکر میں لگے رہو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، پہلو بدلتے ہوئے بھی، ہر حال میں، ہر آن میں اللہ کو یاد کرتے رہو، زبان سے بھی، دل سے بھی، روح سے بھی۔ تو ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام قرآن مجید کی مختصر تفسیر کا ہے، لیکن قرآن مجید کے مطالب سے متعلق ہی اگر کوئی اہم سوال آ جائے تو اس کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے جس میں ایک محترمہ لکھتی ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، مجھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہے، لیکن شیطانی خیالات کی وجہ سے دل یقین پر قائم نہیں رہتا۔ نماز کے دوران خیالات پریشان کرتے ہیں اور سجدہ کرتی ہوں تو مختلف انسانی شکلیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہوں یا سنتی ہوں تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو تب بھی یقین اور بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے دل وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیب عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا، تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بے نیشی، آرزو کی بے نیشی، یعنی آرزو کا ڈنک نہیں لگا ہے، ایسا ڈنک جس سے کہ ٹھیک ٹھیک درد محسوس ہو، یعنی وہ درجہ حرارت جو کہ محبت کا چاہیے، اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو درجہ حرارت چاہیے، جب تک وہ حاصل نہ ہو تو پھر خیالات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔
لیکن اگر اللہ سے محبت ہو جائے اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر خیال انہی کا رہتا ہے. گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے. ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. آپ نے دیکھا کہ پنگھٹ سے عورتیں پانی کا گھڑا سر پہ رکھے دور دور تک جاتی ہیں. ہاتھ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھڑا سر پہ ہوتا ہے، چڑھائی چڑھ رہی ہوتی ہیں، اترائی اتر رہی ہوتی ہیں، راستے میں لطیفے کہانیاں سناتی ہوئی، ہنستی ہنساتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ان کا قہقہا بھی نپا تلا ہوتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کا قدم بھی نپا تلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل میں یہ دھیان ضرور ہوتا ہے کہ سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. اترائی اتر رہی ہوتی ہیں لیکن قدم پھر بھی نپا تلا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دھیان دل سے نہیں جاتا کہ میرے سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے. اس دھیان کو ہم فکر کہتے ہیں. یہی مراقبہ ہے. اور یہ دھیان اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ایک خاص قسم کی چنتا لگ جاتی ہے. اس کا تعلق صرف سوچ سے نہیں ہے، اس کا تعلق کچھ من کی دنیا سے ہے. اللہ سے محبت پیدا کریں، اس سے محبت مانگیں، محبت کی بھیک مانگیں، دیتا ہے وہ. بلکہ اصل میں تو محبت وہی کرتا ہے. محبت کا سراپا تو وہی ہے. اس نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا، 99 آخرت کے لیے رکھ چھوڑے، ایک حصے کو پوری کائنات میں بانٹ دیا. کروڑ ہا کروڑ ماؤں کی ممتا بن گیا، ارب ارب والدوں کی شفقت بن گیا، انسانوں کی محبت، حیوانوں کی، چرند پرند کی، سب کی. یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی ہے. تو وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، محبت کا سراپا ہے. ہمیں تو ذرا سا سوئچ آن کرنا پڑتا ہے. اس کی محبت تو دم بدم پیہم پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسا کہ پوری فضا میں ریڈیائی لہریں موجود ہوتی ہیں. آپ جو ہی ریڈیو کا سوئچ آن کرتے ہیں آواز آنے لگ جاتی ہے، آپ سوئچ آف کر دیتے ہیں آواز بند ہو جاتی ہے. ہمیں تو صرف سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے. پوری فضا، پوری کائنات اس کی محبت سے بھری ہوئی ہے. ذرا سا ریسپٹیوٹی، اتنی سی بات ہے، اتنا سا ہو جائے. اور یہ صرف اس سے مانگنا پڑتا ہے کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے. اور کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے. لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. صرف مانگنا ہے اس سے. کوئی چلہ کشی نہیں ہے، کوئی تپسیا نہیں ہے، صرف مانگنا ہے. دل کو سوئچ آن کر کے صرف مانگنا ہے. اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو کوشش کر کے ادھر ادھر دھیان لانا پڑے گا کہ بھائی روٹی بھی تو کمانی ہے، دنیا میں رہنا بھی تو ہے، اوروں کے حقوق بھی تو ہیں. تو اوروں کے بارے میں کوشش کر کے وسوسے دھیان لانے پڑیں گے. اور کیفیت پھر از خود یہ ہو جائے گی کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے. ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا. تو یہ ایک ذکر کی کیفیت ہے جو میں کل عرض کر رہا تھا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر کی کثرت کیجئے، کرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، یہ سب ختم ہو جائیں گے
ان کی کوئی حیثیت نہیں. فی الحال اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی پرواہ مت کیجیے. بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی اور ان کو رزق عطا فرمایا، ٹیے دیا کہ میاں دیکھو تم اللہ کا کام کرتے رہو، تم تبلیغ کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، تمہارے کھانے کا، پینے کا، لباس کا، نوکر چاکر سب ہم انتظام کر دیں گے. کر دیے. کھانا بھی پکا پکایا آ جائے گا من و سلوا کی شکل میں، اس میں سویٹ ڈش بھی آ جائے گی، گوشت بھی پکا پکایا جائے. اور دیکھو فلاں 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 لوگ جو ہیں تمہارے لیے کھیتی باڑی بھی کر کے تمہیں دے دیا کریں. لیکن اللہ کے بندوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ناشکری کی. انہوں نے کہا اللہ بات یہ ہے کہ یہ ہل چلانے کو جی چاہتا ہے، یہ کچھ مسور کی دال اور کچھ لہسن اور کچھ تھوم اور کچھ فلاں فلاں چیزیں یہ چاہیے، اور یہ بھی اس طرح سے کہ خود اگائیں گے، خود کاشت کریں گے. اور دیکھو اے موسیٰ، تو اور تیرا خدا دونوں لڑتے پھرو، جہاد کرتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے. اب صورتحال کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنی اسرائیل کو پیدا کیا تھا، فتح عطا فرمائی تھی، نصرت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، وہ تو یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں. اسی کو جہاد کہتے ہیں. اور اس کام کے بدلے میں ان کو عزت بخشی، رزق عطا فرمایا، ان کے ساری کی ساری ضرورتیں پوری کر دی. لیکن ظالموں نے ترتیب الٹ دی. جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، یعنی ان کے رزق کا، ان کی تمام ضروریات کی پورا کرنے کا، انہوں نے کہا یہ تو ہم خود کر لیں گے. اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا تھا، وہ کہا اے اللہ تو کر لے، تیرا نبی کر لے، تیرے مولوی کر لے. نذیر اکبر آبادی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ جس کام کو جہان میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. یہاں کبھی کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی چکر میں پڑ گئے ہوں جس میں بنی اسرائیل پڑے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے ان کو خلیفہ بنایا، میں نے ان کو اپنی ہدایات دے کے، تعلیمات، اپنی کتابیں دے کے بھیجا، اس کو آگے پھیلائیں، اس کو نافذ کریں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا معاونہ تو نہیں چاہتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. ناظرین مطلب یہ نہیں کہ رزق کمانا اسے میں روک رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے. اصل ذمہ داری تو اللہ کی معرفت، محبت، اس کے پیغام کو سمجھنا، آگے پھیلانا، دنیا تک پہنچانا، اس کو نافذ کرنا. خلیفہ کا کام تو یہ ہے. خلیفہ کا کام دال دلیا کمانا تو نہیں ہے. وہ تو اوپر سے بطور ٹیے ڈیے کی شکل میں خود اس کو مل جائے گا، آئے گا. رزق اکبر آبادی کہتا ہے رزق ما یحتاج، مل ہی جائے گا. خواہشوں میں مختصر ہو جائیے. فقر سے شیطان ڈراتا ہے، اگر حسبنا اللہ سے نڈر ہو جائیے. بنی اسرائیل نے ترتیب کو الٹ دیا. جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا وہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، وہ جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا وہ اللہ کے ذمے ڈال دیا. جو اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا وہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. پھر طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ حکمران بنایا، لیڈر بنایا. کیا فرماتے؟ یہ غریب آدمی ہے، کنگال ہے، اس کو ہی ہمارا لیڈر بنانا تھا. معلوم ہے کہ یہ بیماری آج کی نہیں ہے، پرانی ہے.
کہ غریبوں سے لیڈر کوئی نہیں بن سکتا. لیڈر کوئی وڈیرا بنے گا، جاگیردار بنے گا، سرمایہ دار بنے گا. اور غریب آدمی خواہ وہ طالوت جیسی شخصیت کبرا کیوں نہ ہو، لیڈر نہیں بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میاں، میں نے اس کو 2 قسم کی چیزوں سے نوازا ہے. ایک تو صحیح جسم و صحیح دماغ ہے، اور دوسرے علم بھرپور دیا ہے. زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. اس لیے ہم نے اس کو تمہارا امیر، حکمران اور لیڈر بنا دیا ہے. اور اصل فضیلت اس کے علم کی ہے. اس کو اپنا حکمران تسلیم کرو اور اس کے ساتھ مل کے جہاد کرو. لیکن دیکھو، یہ دریا کے کنارے سے گزرتے گزرتے اس دریا کا پانی نہیں پینا. چند گھونٹ پی لو کوئی حرج نہیں، سیر ہو کے پانی نہیں پینا. بس یہ ہماری طرف سے امتحان ہے. اب وہ بہت کم لوگ تھے جنہوں نے کم پانی پیا یا نہیں پیا. اکثر نے پیٹ بھر کے پی لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی. نافرمانی کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اس بات پہ غور کرنا چاہیے. پانی پی لیا، نافرمانی کر لی، اب کہتے ہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت. یہ جالوت سے لڑنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں. کیا لڑنے کو تو نکلے تھے؟ جب لڑنے کو نکلے تھے تو اچھے بھلے تھے، طاقت موجود تھی، نعرے لگاتے ہوئے آ گئے. اب طاقت کہاں گئی؟ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان نافرمانی کر لے تو اس کی طاقت زائل ہو جاتی، اس کی ہمت پست ہو جاتی ہے. پانی ہی تو پیا تھا، زہر تو نہیں پیا تھا. کوئی اس پانی میں سنکھیا ملا ہوا تو نہیں تھا. لیکن یہ پانی سنکھیا اور زہر بن گیا کہ اس پانی پینے کے دوران اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. وَلَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ. آج جالوت کا مقابلہ کرنے کی ہم میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمت نہیں. معلوم یہ ہوا کہ قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور قوت حاصل ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے. آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. جی، یہ آیت الکرسی یوں شروع ہوتی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگھ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ناظرین، اس میں اللہ تعالی کی 2 اہم صفت بیان کی گئی ہیں. پہلے تو اس میں ذاتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سوا اس کے کوئی معبود نہیں. الحی القیوم. حی کا معنی وہ ہے، وہ ذات جو زندگی کا مصدر و منبع ہے، خود زندہ ہے اور زندگی کا ذریعہ ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے
کہ اللہ نے الحی نے اس کو زندگی عطا کی ہے. القیوم وہ جو خود اپنے طور پہ بغیر کسی کی مدد کے قائم ہے، قائم رہنے کے لیے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. ہاں سب کو قائم رکھنے والا ہے. اگر دنیا میں کہیں کوئی بھی قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ القیوم نے اس کو قائم کیا ہے. تو الحی زندگی عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا، قیوم قائم رکھنے والا، پرورش کرنے والا. یہ ذرا غور کیجئے گا تو خلق اور امر والی بات بن جاتی ہے. الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے آگے. یہ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ پیدا کرے اور پھر آگے برقرار رکھے، تدبیر کرے. تو خلق اور امر اسی کی آگے تشریح کی جائے تو الحی القیوم بنتے ہیں. اور یہ صفات اپنی جگہ پہ انتہائی جامع ہیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صفات کے مجموعے کو اسم اعظم کہا ہے. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. یہ ورد کرنا جو ہے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. اس میں آگے فرمایا کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ تو ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، ہم ہی اس کو بھولے رہتے ہیں. ہمارے بارے میں تو اس نے کہا کہ بس کو ربک اذا نسیت، جب بھول جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو، کہ بھولے رہنا تمہارا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ بادشاہت اسی کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وسع کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ پھیلی ہوئی. اور ایک جملہ بہت سخت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ، کس کی مجال ہے جو اس کے حضور کسی کی بھی شفاعت اور سفارش کرے؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے. وہ اجازت دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کی مجال نہیں کہ کسی کی بھی سفارش اس کے حضور کر سکے. اور فرمایا کہ علم اسی کا ہے، اور اس کا علم کسی انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا، بس اتنا جتنا کہ وہ خود دے دے. اور پوری کائنات کو سنبھالے رکھنا، اس کی نگہبانی کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل تھکا دینے والا کام نہیں ہے. یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو توحید راسخ ہو جاتی ہے. اس کے بعد قصہ آ جاتا ہے جناب ابراہیم اور بابل کے ایک بادشاہ کا جس کا نام نمرود ہے، خدائی کے دعوے دار. اس نے کہا صاحب ہم خدا ہیں. بھائی کیسے میاں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو اس بیوقوف بادشاہ نے یہ کہا کہ میں زندگی بھی دے دیتا ہوں، موت بھی دے دیتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، سزائے موت دینا میرے بس میں ہے. اب سیدنا ابراہیم جھگڑالو آدمی نہیں تھے. اگر وہ کوئی ڈیبیٹر ہوتے اور مناظر باز ہوتے تو یہاں مورچہ لگایا جا سکتا تھا. یعنی میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جک و مال، نہ تو زندگی دیتا نہ تو موت دیتا. لیکن سیدنا ابراہیم بہت حکیم آدمی تھے. یہاں سے فوراً انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، موضوع بدل دیا اور کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، زندگی موت کی ہم بحث نہیں کرتے. ایک بات یہ بتاؤ، اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. سورج تمہارے اختیار میں ہے، آج مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فبہت الذی کفر، تو یہ کفر کرنے والا حیران و ششدر ہو کے رہ گیا. آگے پھر ایک اور قصہ ہے. سیدنا ابراہیم نے خود ایک سوال اللہ تعالی سے کر دیا، اللہ مجھے دکھا تو
مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ ہمیں بھائی رسول ہو، ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ذرا اور اطمینان چاہیے دل کا، اور ولیطمئن قلبی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو خوب سدھا لو، اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر دو، اور ان کو جاؤ اور مختلف جگہوں پہ، پہاڑوں پہ ادھر 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 رکھ کے آ جاؤ، اور ان پرندوں کو پکارو، دیکھو کیسے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں تمہارے پاس۔ یوں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، صرف ہمارا پکار دینا، کن، یہ کہہ دینا کہ زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کے راستے سے چلنے پہ پابند تھوڑی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، یہ اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے، جس تاثیر کو جتنا چاہے بڑھا دے، جس کو جتنا چاہے گھٹا دے۔ اصل تو پھر مسبب اور اصل سبب تو اللہ کی ذات ہوئی، اسباب تو پھر چلتے پھرتے سائے ہوئے، وہ ان کا پابند نہیں ہے، نہ ان کا محتاج ہے۔ آگے جناب موضوع آ رہا ہے سود کا، اور اس موضوع پہ مجھے قرآن مجید سے ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید اپنی مثال آپ ہے۔ سود کے بارے میں ہم جتنے لیکچر دیں، لیکن قرآن مجید کی 3-4 آیتیں پڑھ لینا اس پہ بھاری ہوگا۔ ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے پڑھ رہا ہوں، کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، صدقے کی شکل میں یا قرض کی شکل میں، نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے برعکس، یعنی قرض حسنہ یا خیرات دینے کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلف کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تجارت اور سود کے فرق کو بیان کرے، بہت شاہانہ انداز میں، تحکمانہ انداز میں کہا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے سود کی طرح ہے، تو ٹھیک ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ اگر ایک دوسرے کی طرح ہوگی تو ہوگی، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف
اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ آیات اپنی جگہ پہ خود وضاحت کر دیتی ہیں، ان کی تشریح تحصیل حاصل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا نہ تو انتخاب کیا جا سکتا ہے نہ تلخیص کی جا سکتی ہے۔ اب اتنا ہی کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چن لیں جو آج براہ راست ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ وہ بھی بہت سی ہیں، ان میں سے بھی چننا پڑتا ہے۔ تو جہاں جہاں مرض کی زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے، کچھ ان حصوں کو ہم انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ قرآن مجید کی تلخیص ہو سکتی ہے یا اس میں سے انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہماری حیثیت ہے نہ ہمارا منصب۔ سورہ آل عمران میں ایک گفتگو چلتی ہے محکمات کی اور متشابہات کی، کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکمات کیا ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جن میں صاف سیدھا سپاٹ حکم دے دیا گیا ہے، امر دے دیا گیا ہے، کسی چیز سے روک دیا گیا ہے۔ متشابہات کیا ہیں؟ یہ وہ آیات ہیں جن کی کھود کرید اگر ہم کرنا چاہیں تو عقل عاجز آ جاتی ہے۔ مثلا کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے تخت پہ براجمان ہوا۔ اب یہاں تک تو بات سیدھی، لیکن اگر کوئی شخص یہ پوچھنا چاہے کہ الرحمن کی شکل کیا ہوگی، اللہ تعالی نعوذ باللہ کس چیز کے بنے ہوئے؟ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز، کتنا بڑا ہے، کہاں پہ ہے؟ بھائی، یہ باتیں اگر جاننا ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ضرور بیان کر دیا ہوتا۔ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ بھول گئے، بلکہ اس لیے چھوڑ دی گئی کہ وہ اس قابل تھی کہ چھوڑ دی جاتی۔ جب اللہ نے ایک چیز کو بیان نہیں کیا تو میاں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک چیز کو بیان کیا ہے اور کچھ حصے کو واضح کر دیا ہے، کچھ حصے کو غیر واضح چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ہیں، تو میاں ہماری خیر اسی میں ہے کہ اس حصے کو غیر واضح رہنے دیں۔ اگر اس کی کھود کرید میں پڑ گئے تو خواہ مخواہ میں مصیبت میں پڑیں گے۔ اور یہ متشابہات کی کھود کرید میں پڑنے کا عمل ہی وہ عمل ہے جو فرقہ واریت کی بنیاد بنتا ہے، اختلافات کی بنیاد بنتا ہے۔ اب یہاں میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا اور اس نے وہ آیات اکٹھی کی جو متشابہات تھیں، اور ان کے بارے میں اس نے سوالات کی فہرست تیار کی، اور سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے وہ آیات بھی پڑھی
اور وہ ان متشابہات کے بارے میں اس نے اپنی ساری کوئریز اور سوالات جو ہے وہ سیدنا عمر سے بیان کر دیے. تو سیدنا عمر نے اس کے سوالات سنے اور اس کی یہ ساری ذہنیت دیکھی کہ یہ تو ان چیزوں کی طرف پڑا ہوا ہے جن کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھڑی سے اس کی پٹائی کر دی اور پوچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا جی سمجھ میں آ گئی. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا ہے، وہ علم جو نفع دے، وہ علم جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہو، جس علم کو ہم لاگو کر سکیں. علم ذہنی عیاشی کی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ادب برائے ادب کے دشمن ہیں، علم برائے علم کے بھی دشمن ہیں. اگر آپ علم برائے علم کے قائل ہوں گے تو آپ کو علم نافع کے ساتھ علم غیر نافع بھی جاننا ہوگا. یہ نجوم کا علم اور یہ کیا ہے، یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم اور یہ فلاں اور فلاں اور یہ جتنی قیاس آرائی اور قیافہ شناسی کے یہ جفر، یہ رمل، یہ اعداد کا علم، ان میں آخر کچھ تھوڑی بہت تو اٹکل پچو موجود ہے نا. یہ سارے علوم غیر نافع ہیں. حضور نے ان سے روک دیا کہ ان میں نفع کا پہلو کم اور نقصان کا پہلو زیادہ ہے. یہی چکر متشابہات کا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی سر پھٹول ہوتی ہے، ہمارے جھگڑے جو ہوتے ہیں اختلافی، ان سب کی بنیاد متشابہات ہیں، محکمات نہیں ہیں. اس لیے متشابہات کے چکر میں پڑھنے سے روکا گیا کہ بھائی زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی تھوڑی فرصت ہے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اس قدر قیمتی ہے کہ محکمات سے تو ہمیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی. جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جاننے کی تو ہمیں مہلت نہیں ملتی، ان کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، عمل کرانے کی تو مہلت نہیں مل رہی. وقت ہے کہ یوں سن سے گزرا چلا جا رہا ہے.